اللہ رب العزت نے انسانوں پر بہت ساری نعمتوں کو اتارا. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت وقت کی نعمت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک مقررہ وقت کے لیے اس دنیا میں بھیج دیا. اس لیے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے وقت کی قسم کھائی، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا وقت کی قسم کھانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت وہ وقت بھی ہے. چونکہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے، جو چیز اہمیت کے حامل ہوتی ہے، اس کی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں. وقت ایک اللہ کی نعمت. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وقت کی قسم کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی. تو میرے دوستو، اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں پر ایک نعمت جو ہے وہ کیا ہے؟ وقت کی نعمت ہے. ہمیں وقت کو پہچاننا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دنیا اور آخرت، اس کی کامیابی اور ناکامی، ان تمام چیزوں کا تعلق وہ وقت کے ساتھ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کا صحیح استعمال کریں اور اس وقت کو ضائع ہونے سے بچایا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. من حسن الاسلامی، اسلام کا حسن کیا ہے؟ ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. آج انسان فضول اوقات کو ضائع کرتا ہے، یہاں وہاں بیٹھ کر اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے، وقت کو قیمتی نہیں بناتا. تو ایسا انسان جو وقت کو قیمتی نہیں بنا رہا، اس کو ضائع کر رہا ہے، اس کے اندر اسلام کی خوبصورتی نہیں ہے. کیونکہ آپ علیہ السلام کا تو ارشاد ہے کہ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ انسان لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. اور جو انسان لا یعنی چیزوں میں پڑا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے اندر اسلام کی خوبصورتی نہیں ہے. اسلام تو ہے، ایمان تو ہے، لیکن خوبصورتی نہیں ہے. اب کوئی سونا ہو، اس کی بسکٹس ہو، خوبصورت لگتی ہے، حالانکہ وہ سونا ہے، لیکن اسے ڈھال کر زیور بنا لیا جائے، کتنا خوبصورت لگتا ہے. تو انسان کی اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ کہ وہ اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے، اپنے اوقات کو قیمتی بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے انسان وہ دھوکے میں. دو نعمتیں اللہ کی طرف سے ایسی ہیں، بہت سارے انسان اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد کس میں پڑیں؟ دھوکے میں پڑیں. پہلی نعمت کیا؟ الصحت، صحت کی نعمت. جو انسان صحیح سالم ہے، کوئی بیماری اس کے پاس نہیں، ہاتھ پیر سلامت، آنکھ ناک منہ سلامت، زبان سے بول سکتا ہے، دماغی توازن اس کا بالکل ٹھیک ہے، یہ صحت کی علامت ہے. جسے اللہ رب العزت نے صحت کی نعمت سے نوازا ہے، وہ انسان دھوکے میں ہے. اس انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر کتنی بڑی نعمت ہوئی ہے. میں تمام بڑی بیماریوں سے، چھوٹی بیماریوں سے بچا ہوا ہوں. اور دوسری نعمت کیا ہے؟ وہ الفراغ، وہ فراغت کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فارغ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا مشغول نہیں کیا کہ آپ جمعے کی نماز کے لیے بھی تشریف نہ لا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے کاموں سے آپ کو فارغ کر دیا، آپ مسجد میں آج بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ فراغت کی نعمت ہے. انسان فارغ نہیں ہوگا، نہ وہ نیند کر سکتا ہے، نہ وہ رشتہ داروں سے ملاقات کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی دوسرے کام کر سکتا ہے. مشغولیت تو مشغولیت ہوتی ہے، انسان صرف اور صرف اپنے ہی کام کرتا رہے گا. جو انسان 24 میں سے 18 گھنٹے مشغول رہتا ہے، اس کی ذہنی حالت کو آپ دیکھ لیں کیسی ہوتی ہے. وہ بیچارہ پریشان، آدھا پاگل ہو جاتا ہے. وہ
تو میرے دوستو یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو دی، ایک صحت کی نعمت اور دوسری فراغت کی نعمت، وہ انسان ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرے۔ قیامت والے دن آتا ہے کہ انسان جب اللہ رب العزت انسانوں کو سجدے کا حکم دیں گے، روز محشر میں سارے کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العزت جلوہ افروز ہوں گے، تو انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر سجدے میں چلے جائیں گے، اور اس سجدے میں جانے کی لذت ایسی ہوگی، اس لذت کو کبھی انسان نے محسوس ہی نہیں کی ہوگی۔ اس وقت کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ سجدے میں چلے جائیں گے اور بہت سارے لوگ اللہ رب العزت کے دیدار کے وقت سجدے میں نہیں جا پائیں گے، ان کی کمر اکڑ جائے گی، وہ کھڑے رہیں گے، سجدے میں نہیں جا پائیں گے۔ اور یہ معاملہ قیامت میں بھی ہے، جو انسان نماز کے وقت جلدی کرتا ہے، مسجد میں آ کر پہلے صف میں جگہ ڈھونڈ کر پہلے صف میں آ کر جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، وہ انسان اللہ رب العزت کے دیدار کے وقت بھی پہلے صف میں ہوگا۔ جس انسان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ خطبہ چل رہا ہے، ابھی بیان چل رہا ہے، ابھی تو فرض نماز کھڑے ہونے میں 2 منٹ باقی ہے، چلو امام صاحب کی 2 رکعت نکل گئی، جماعت مجھے مل جائے گی، تیسری رکعت میں میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو جو انسان آخری صفوں میں آتا ہے، نمازوں میں تاخیر کرتا ہے، وہ روز محشر کے دن بھی اللہ کے سامنے بھی آخری صف میں ہوگا۔ اور جو انسان نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کی کمر اکڑ جائے گی اور وہ اللہ رب العزت کو سجدہ نہیں کر پائے گا۔ میں دوستو کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ جو انسان پہلے صف میں ہوگا اس کی کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، اللہ رب العزت کو کتنے قریب سے وہ دیدار کرے گا۔ اور جو آخری صف میں ہوگا، پہلے صف کے مقابلے میں آخری صف والے کو محرومی محسوس ہوگی، وہ رش کریں گے کہ کاش میں بھی پہلے صف میں ہوتا۔ اور جن کی کمر اکڑی ہوئی ہوگی وہ تو سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، کاش کہ میں نماز پڑھ لیتا، کاش کہ میں نماز پڑھ لیتا۔ میں دوستو آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر وقت دیا ہے، فرصت کے اوقات دیے ہیں، اگر ہم اپنے کاموں سے وقت نکال کر نماز کو ادا کر سکتے ہیں تو پہلے صف میں آ کر نماز ادا کریں۔ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، آخرت کے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے ساتھ دنیا کی نماز کا تعلق ہے۔ آپ علیہ السلام نے پہلے صف میں نماز پڑھنے والوں کو خوشخبری سنائی، ان کے لیے بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ دوسرے صف والوں کے لیے بھی کچھ ہے، دوسرے صف والوں کے لیے بھی کچھ ہے، دوسرے صف والوں کے لیے بھی کچھ ہے؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں دوسرے صف والوں کے لیے بھی یہ نعمت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلے صف میں نماز پڑھنے والے انسانوں کو اگر اس کی نعمت کا پتہ چل جائے، اگر اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والے انعامات کا پتہ چل جائے تو لوگ پہلے صف میں نماز پڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے، پہلے صف میں نماز پڑھوں گا، تم نہیں پڑھو گے۔ تو میں دوستو یہ نماز بہت قیمتی چیز ہے، اور یہ نماز پہلے صف میں پڑھنا اور زیادہ قیمتی ہے، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور زیادہ قیمتی ہے۔ انسان مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ جب اذان ہوتی ہے مسلمان مسجد آتا ہے، اذان ہوتی ہے تو کافر مسجد نہیں آتا، یہی تو فرق ہے۔ مجلس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں، کافر ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، اذان ہوگی مسلمان وہاں سے اڑ جائے گا، کافر وہیں بیٹھا رہے گا۔ تو یہ فرق ہو گیا نا، اسلام اور کفار کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہ نماز ہے۔ تو میرے دوستوں نمازوں کا اہتمام کریں، اگر اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے اس وقت کو ضائع نہ کریں، ان وقت میں اپنی تسبیحات کریں، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے جنت جو ہے وہ چٹیل میدان ہے، چٹیل میدان، اور اس جنت کی جو کھیتی ہے وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، جو جنت کی کھیتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے، اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیتا ہے۔ جنت تو چٹیل میدان ہے، اسے آباد ہمیں کرنا ہے۔
اب یہ ہمارے اوپر ہے ہم اپنی جنت کو کتنا آباد کر لیں، کتنا آباد کر لیں۔ جو شخص 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے بے جوڑ موتی کا محل بنا دیتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی انسان اس کا گھر ایسی جگہ پر ہو، اس کے گھر کے سامنے نہر ہو، اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر پر جا کر نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، آیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں، 5 بار نہر میں نہانے کے بعد اس کے جسم میں کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے یہی حال 5 وقت نماز پڑھنے والوں کا ہے۔ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت گناہوں سے اس کو اسی طرح پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ جو شخص 5 وقت نماز ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں ادا کریں گے۔ اور 5 وقت نماز جو شخص ادا کرتا ہے اس دنیا میں اللہ رب العزت اس شخص کو جو انعام عطا فرمائیں گے وہ یہ ہے کہ اس کی رزق کی تنگی دور کر دیں گے۔ آج انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ پیٹ کو پالنا ہے، انسان کے پیٹ کو پالنا ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم 5 وقت نماز پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے پیٹ کو پال دے گا، رزق کی تنگی تم سے دور کر دے گا۔ نماز پڑھنے کا دوسرا انعام اللہ رب العزت کیا عطا فرمائیں گے؟ جب انسان مر کر قبر میں جائے گا، قبر میں، اور قبر کی سختی مشہور ہے، قبر کا عذاب مشہور ہے، قبر کا اندھیرا مشہور ہے، انسانوں کو پتہ ہے قبر کی راتیں بڑی بڑی خطرناک ہولناک راتیں ہیں، تو اللہ رب العزت قبر کے عذاب سے اس انسان کو بچا لیں گے، قبر کی سختی کو دور کر دیں گے، اعمال نامہ سیدھے ہاتھ پہ دے دیں گے۔ روز محشر کی سختی سے یہ بندہ بچا رہے گا، پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جائے گا۔ پل صراط کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ جو ہے خطرناک گھاٹی پل صراط کی گھاٹی بنائی ہے۔ وہاں پہ فیصلہ ہو جائے گا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ جو انسان جنتی ہوگا، اچھے اعمال کیے ہوں گے، وہ پل صراط سے گزر جائے گا، برے اعمال والے وہیں سے نیچے گر جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت اس پل صراط سے بجلی کی طرح پار کروا دیں گے۔ نیک انسان جب پل صراط کو پار کر کر آگے جائے گا، فرشتوں سے اس کی ملاقات ہوگی، وہ فرشتوں سے پوچھے گا ہم تو دنیا میں سنتے تھے کہ پل صراط کی گھاٹی بہت زیادہ خطرناک ہے، ہمیں بتاؤ پل صراط کی گھاٹی کتنی دور ہے؟ فرشتہ کہے گا بھائی ابھی تو تم پل صراط پار کر کے آ رہے ہو، پیچھے مڑ کر دیکھو تمہیں سارا نظارہ سمجھ میں آ جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پل صراط پار کرا دیں گے، اعمال نامہ سیدھے ہاتھ پہ دیں گے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ جوڑی ہے۔ اور آج کا مسلمان نماز سے غافل، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا یہ نماز ہمیں پڑھنی بھی ہے نہیں پڑھنی۔ اذان ہوتا ہے، وہ اذان کے الفاظ، اذان کی آواز سے اس کے دماغ میں کھلبلی مچتی ہے کہ یار اتنی زور سے لاؤڈ سپیکر چل رہا ہے، ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے، تم 2 منٹ برداشت نہیں کر سکتے؟ برداشت ہے، یہ تو اسلام اور ایمان اور یہ تو مسلمانوں کا شعائر ہے، اسلام کی شعائر میں سے ہے اذان۔ جہاں اذان ہوتی ہے پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا اذان کی آوازیں جو ہے وہ ہواؤں میں گونجے گی۔ آج وہی وقت ہے، اذان کی آوازیں اوپر ہواؤں میں گونج رہی ہیں۔ تھوڑا سا مسجد کا لاؤڈ سپیکر تیز ہو، آس پڑوس والے وہ اعتراض کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اذان کی آواز بہت تیز ہے۔ ان تیز آواز سے اذان دینے کے باوجود بھی ایک انسان مسلمان اپنے گھر سے اٹھ کر مسجد میں نہیں آ رہا، کیسا ہو گیا مسلمان؟ کیا ہو گیا اس کو فکر ہی نہیں ہے۔ اگر انسان نماز نہیں پڑھے گا میرے دوست، اگر انسان نماز نہیں پڑھے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ ہم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائیں، ہم شیطان کا منہ کالا نہ کریں میرے دوست۔ ہم اپنے نبی کی سنت کو تو اپنے جسم میں سجانے کے لیے تیار نہیں، اپنی شلوار کو ٹکنے سے اونچا رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی کبھی بھی بغیر ٹوپی کے باہر نہیں نکلے، اپنے سر کو ڈھانک کر نکلے، چاہے وہ کسی چیز سے بھی ڈھانکا ہو، بغیر سر ڈھانکے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ آپ علیہ السلام جب بستر پر جاتے ہیں، بستر کو جھاڑ کر جب اپنے بستر پہ سویا کرتے، اس وقت بھی آپ علیہ السلام کے سر پہ ٹوپی ہوا کرتی تھی، یا آپ علیہ السلام نے سر کو ڈھانکا ہوا کرتا تھا۔
آج ٹوپی کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، مسجد میں آتے ہیں ٹوٹی پھوٹی مسجد کی ٹوپیاں وہ پہن کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میرے دوست یہ ٹوپی تو آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے محبوب کون؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ رب العزت کے محبوب ہیں تو آپ علیہ السلام کا ایک ایک عمل اللہ کو محبوب رہا ہے، ایک ایک عمل اللہ کو محبوب رہا ہے۔ اور جو شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے مطابق عمل کرے گا یہ انسان بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ ہم اللہ کے محبوب بننے کے لیے تیار تو ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آج مسلمانوں کو جتنی فراوانی دی ہوئی ہے، میرے خیال سے اس سے زیادہ فراوانی پہلے نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام کے وقت میں اتنی زیادہ مسلمان امیر نہیں تھا۔ آج ہر انسان امیر ہے، ہر انسان امیر ہے، غریب سے غریب انسان بھی امیر ہے۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام کے گھر میں تو فاقے تھے، آج کسی کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں کسی کے گھر میں فاقے؟ اگر ہوتے بھی ہوں گے تو ہمیں پتہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ 100 میں سے 1 سے 2 لوگ ہیں۔ پہلے تو 100 میں سے 1 سے 2 لوگ امیر ہوا کرتے تھے، آج 1 سے 2 لوگ غریب ہیں۔ اللہ نے مال کی فراوانی دی۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے جو شخص کہتا ہے کہ مسلمان غریب ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ نے بہت مال دیا ہے، بہت مال دیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم انسان کو اولاد اور مال سے آزمائیں گے، آزمائیں گے۔ یہ آزمائش ہے انسان مسلمانوں کے لیے، اولاد اور مال۔ جب مال ہوگا ہی نہیں تو آزمائیں گے کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ مال دیں گے، اولاد بھی دیں گے، اور کبھی مال کو لے کر آزمائیں گے، کبھی مال دے کر آزمائیں گے، کبھی اولاد کو لے کر آزمائیں گے، کبھی اولاد دے کر آزمائیں گے۔ آپ تو ماشاءاللہ اکثر بچے والے ہیں، انسان اپنے بچوں میں مصروف ہو کر نمازوں کو بھول جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ بچوں کی محبت ایسی ہوتی ہے، بچے ایسے چمٹ جاتے ہیں، انسان سے نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ یہی تو آزمائش ہے، یہی تو آزمائش ہے۔ تو میرے دوستو اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ اللہ نے آپ کو نمازوں کے اوقات دیے ہیں، ان اوقات کو قیمتی بنا کر نمازوں میں تشریف لے کر آئیں۔ 5 وقت نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ بغیر نماز کے مسلمان تو مسلمان ہی نہیں ہے، مسلمان تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ ابھی میں نے بتایا کافر اور مسلمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ہم اس فرق کو تو برقرار رکھیں۔ اسلام کی 5 بنیاد ہے: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ حج اگر پیسے ہیں تو آپ کے اوپر ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب ہو تو آپ کے اوپر ہے، روزہ سال میں 1 بار ہے، کلمہ آپ نے دل سے پڑھ لیا اسی پر قائم ہو تو آپ مسلمان ہو۔ لیکن صرف اسلام کا ایک حکم ایسا ہے جو دن میں 5 بار ہے اور آپ پر کرنا لازم ہے، وہ نماز ہے۔ اس پہ پیسے بھی نہیں لگتے۔ باقی دین کی بنیادیں ساری، ان میں سے 2 تو آپ کے پیسے کے ساتھ خاص ہے، پیسہ ہے تو ہے ورنہ نہیں۔ اور روزہ تو سال میں 1 بار ہے، اس کی تو گنتی نہیں۔ ایک ہی چیز نماز جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے وہ آپ کے اوپر لازم ہے۔ آپ ان نمازوں کو پابندی سے پڑھیں، اور ان نمازوں کو پابندی سے مسجد میں آ کر پڑھیں، اور اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ بغیر نماز کے آپ کا گزارا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا